اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین سلام علیکم تو فیا علی علیہ السلام مدد۔ محترم سامعین و سامعات، حمد و ستائش اس باری تعالیٰ کے لیے کہ جو بے انتہا عزتوں کا مالک ہے، اور درود و سلام محمد و آل محمد علیہ السلام پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور ہماری زندگیاں قربان آل محمد کے 12ویں امام عصر پر کہ جو آج بھی پردہ غیبت کبریٰ میں ہمارے منتظر ہیں۔ ہماری گزشتہ خطاب کا متن مختلف ادیان کی نظر میں امام علیہ السلام کے وجود کو ثابت کر رہا تھا، جیسے کہ یہودیوں، ہندوؤں، عیسائیوں وغیرہ کی نظر میں اور ان کی مکاتب میں امام علیہ السلام کا وجود ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ برکیف آج کی ہماری ویڈیو کے متن کا تعلق اسلامی ماخز و مصادر میں امام علیہ السلام کے وجود کو ثابت کرنا ہے، کہ جن میں ہم مکمل حوالوں کے ساتھ گفتگو کریں گے انشاءاللہ اور اس کو ثابت کریں گے۔ دیکھیے عزیزان گرامی، مہدی آخر الزمان علیہ السلام جو مہدی موعود کا عقیدہ اسلام کا ایک بنیادی اور اس کی حیات کا مسئلہ شمار کیا جاتا ہے۔ اسلامی مذاہب میں سے کسی خاص مذہب، حتیٰ کہ فقط شیعہ مذاہب میں ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کے تمام فرقوں میں سے مستند اور معتبر روایات سے اس کو نقل کیا گیا ہے، کہ جن میں سے کچھ کا تذکرہ آج اس کتاب میں کیا جائے گا، جس میں پہلے کہ استاد علی محمد علی دخیل نے اپنی کتاب میں اہل سنت کے بزرگ علماء کی 206 کتابوں کا نام لکھا ہے، جس میں سے ان 206 میں سے 30 افراد نے حضرت امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کے متعلق مستقل کتاب لکھی ہے، اور 32 افراد نے اپنی کتاب کی ایک فصل کو امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کے بارے میں پائی جانے والی مستند روایات اور ان کی شرح احوال کے لیے مخصوص کیا ہے، اور باقی افراد نے مختلف مناسبت سے امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہم شریف سے مربوط احادیث کو بھی نقل کیا ہے۔ اور شیعہ مذاہب میں بھی پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام سے بہت سی احادیث مرقوم ہیں، جس میں سے بارہا حضرت امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام ان کی غیبت اور ظہور اور ان کے قیام سے متعلق گفتگو ہوئی ہے۔ شیعوں سے امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے میں جو بھی روایات نقل ہوئی ہیں وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ مسائل اسلامی کے کم موضوعات اس پایا کو پہنچیں گے، اور شیعہ علماء میں سے بہت ہی کم علماء آپ کو ایسے ملیں گے جنہوں نے آپ علیہ السلام کے بارے میں کتاب نہ لکھی ہو یا کوئی بات نہ کی ہو۔ اور امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کے متعلق جو مستند احادیثیں کتابوں میں موجود ہیں وہ مکمل حوالہ جات کے ساتھ آپ کے سامنے ابھی رکھی جائیں گی، کہ امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں اہل سنت اور شیعوں کے جو طریق سے وارد ہونے والی روایات ہیں وہ یہ کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر دنیا کی عمر کا ایک بھی دن بچے گا تو بھی خدا ہم میں سے ایک شخص کو بھیجے گا جو دنیا کے عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بری ہوگی۔ اس کا حوالہ مسند احمد بن حنبل، اس کی جلد 1 صفحہ 99 ہے۔ اور دوسری حدیث ام سلمہ نقل فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مہدی کو یاد کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہاں وہ حق ہے اور وہی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے ہوگا۔ حوالہ اس کا مستدرک حاکم جلد 6 ہے اور 599 صفحہ ہے۔ امام رضا علیہ السلام امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ خلف الصالح فرزند حسن ابن علی
صاحب الزمان اور وہی مہدی موعود ہے۔ اس کا حوالہ ینابی المودہ 491 اس کا صفحہ ہے۔ اور رسول خدا فرماتے ہیں کہ قائم اجل اللہ تعالیٰ فرجم میری اولاد میں سے ہیں۔ رسول خدا فرما رہے ہیں کہ یہ میری اولاد میں سے ہیں، ان کا نام میرے نام جیسا ہے، ان کی کنیت میری کنیت ہے، اور ان کی رفتار میری رفتار ہے۔ پیغمبر خدا فرماتے ہیں کہ لوگوں کو میری شریعت اور دین پر قائم کرے گا اور کتاب خدا کی طرف دعوت دیں گے۔ امام مہدی کے متعلق فرما رہے ہیں کتاب خدا یعنی قرآن مجید کی طرف ان کو دعوت دیں گے۔ جس نے ان کی اطاعت کی، رسول خدا فرما رہے ہیں اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے ان کی مخالفت کی اس نے میری مخالفت کی، جس نے ان کا انکار کیا رسول خدا فرما رہے ہیں اس نے میرا انکار کیا۔ تو عزیزان گرامی قدر جس نے رسول خدا کا انکار کر دیا سمجھے اس نے خدا کا انکار کر دیا، اور جس کا خدا سے انکار ہو جائے وہ دار اسلام میں نہیں رہتا، دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگلی روایت اسبغ بن سباتہ فرماتے ہیں کہ میں نے امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا اور دیکھا کہ آپ فکر میں ڈوبے ہیں اور زمین کو کھود رہے ہیں۔ امام علی علیہ السلام زمین کو کھود رہے ہیں، تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ میں آپ کو فکر میں دیکھ رہا ہوں، کیا آپ کو اس زمین سے کوئی رغبت ہے؟ تو امام المتقیان امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، خدا کی قسم مجھ کو دنیا اور زمین سے کوئی رغبت نہیں ہے، لیکن میں اس فرزند کے بارے میں سوچ رہا ہوں جو میری نسل میں سے ہوگا، اور میرے فرزندوں میں سے 11واں فرزند ہوگا، وہ مہدی ہے، وہی زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری پڑی ہے۔ اس کے لیے غیبت اور حیرت ہے۔ اور امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک گروہ اس کے بارے میں گمراہ ہو جائے گا، اور فرماتے ہیں کہ ایک گروہ ہدایت پا جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں قائم کے لیے 2 غیبتیں ہیں، اور غیبت اول میں خاص شیعہ کے علاوہ کوئی ان کی قیام گاہ کو نہیں جان سکے گا، اور امام فرماتے ہیں کہ دوسری غیبت ہے جو غیبت کبریٰ ہے، اس میں سوائے ان کے خاص دوستوں کے کوئی ان کی جگہ کی معلومات نہیں رکھتا ہوگا۔ اور آج کے اس کتاب کا اختتام رسول خدا کے اس فرمان ذیشان سے کرنا چاہوں گا۔ رسول خدا امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کے متعلق فرماتے ہیں کہ من مات ولم یعرف امام الزمان ہی مات میتۃ جاہلیہ۔ رسول خدا فرما رہے جو بھی مرا اس حالت میں، یعنی زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر، جو بھی مرا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ تو رسول خدا کے اس فرمان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہے معرفت کی، وہ ہر بندے پہ لازم و ملزوم ہے، وہ واجب ہے، وہ حاصل کرنی چاہیے۔ اور امام علیہ السلام کی اس زمانے کی ضرورت بھی ہے امام کی معرفت۔ اور اسی سے دعا گو ہوں پروردگار عالم ہم سب کو تعلیمات امام زمانہ، معرفت امام زمانہ علیہ السلام حاصل کرنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو مالک ایسی توفیق بخشے کہ ہم یہ امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت، ان کی تعلیمات اپنی نسلوں تک ایسے ہی جاری رکھ سکیں۔ والسلام یا علی علیہ السلام مدد۔